بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، سراج الامہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے چند نقوش اور چند کوشے کے سلسلے میں 7ویں قسط آپ حضرات کے خدمت میں موجود ہیں۔ اس قسط میں حضرت امام صاحب کا تحمل کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام صاحب کا اپنے تلامذہ کے ساتھ حسن سلوک کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت امام صاحب اپنے شاگردوں کی نظر میں حضرت امام صاحب کا کیا مقام ہے، ان تین عنوانات کو بیان کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام صاحب کا تحمل۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ امام صاحب نہایت محتاط اور متحمل المزاج انسان تھے۔ طلباء کے اعتراضات کو خندہ پیشانی سے سنتے اور مسکرا کر ان کے جوابات دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کا حلقہ درس میں واعظ عراق جو حضرت حسن بصری کے قریبی اور عزیز تھے شریک ہو گئے تھے۔ امام صاحب نے کسی مسئلے پر گفتگو جاری تھی تو امام صاحب نے درمیان میں فرمایا کہ اخطأ الحسن، حضرت حسن بصری نے غلطی کی ہے، یعنی حضرت حسن بصری سے چوک ہو گئی ہے۔ اس پر واعظ عراق کو غصہ آ گیا اور فوراً ہی اٹھ کر کہہ دیا، تقول الحسن اخطأ یا ابن الزانیہ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے حرامی بچے، تو حسن کو یہ کہتا ہے کہ اس نے خطا کی۔ بڑی مجلس میں جس میں امام صاحب کے جانثار بیٹھے تھے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا۔ نہ معلوم کتنے تلامذہ کے خون کھولنے لگے ہوں گے اور کتنوں نے آستینیں چڑھا لی ہوگی۔ آپ نے سب کو خاموش کیا اور پھر نرمی سے فرمایا، واللہ اخطأ الحسن واصاب ابن مسعود۔ خدا کی قسم، حضرت حسن سے غلطی اور چوک ہوئی ہے اور ابن مسعود نے صحیح فرمایا ہے۔ یہ بات عقود الجمان صفحہ نمبر 270 پہ لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب کا معمول یہ تھا کہ آپ ایسے گستاخوں کو معاف فرما دیتے تھے۔ آپ کا قول ہے، اہل علم میں سے کسی نے میرے متعلق کچھ کہا اور وہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو وہ غلطی پر ہے، اور علماء کی غیبت تو کچھ نہ کچھ ان کے بعد ہی رہتی ہیں۔ یہ امام صاحب کا تحمل تھا۔ اسی طرح حضرت امام صاحب کا اپنے تلامذہ کے ساتھ حسن سلوک۔ امام صاحب کے درس میں بہت آزادانہ ماحول ہوا کرتا تھا۔ ہر طالب علم کو اعتراض کرنے اور دلائل پر تبصرہ کرنے کی کھلی آزادی رہتی تھی۔ آپ اپنے تلامذہ کو تقلید پیشہ متعلم نہیں بنانا چاہتے تھے، بلکہ ایک مناظر کی حیثیت میں امام صاحب اپنے شاگرد کو دیکھنا پسند فرماتے تھے۔ شیخ ابو زہرہ نے لکھا ہے کہ امام صاحب اپنے تلامذہ میں 3 باتوں کا خاص خیال رکھتے تھے۔ سب سے پہلی بات جس کا امام صاحب اپنے تلامذہ میں خیال رکھا کرتے تھے، وہ بات یہ ہے کہ تلامذہ کی مالی امداد کرتے اور گردش ایام میں ان کا ساتھ دیتے، یعنی کبھی طالب علم کو کوئی کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو امام صاحب اس شاگرد کی مدد اور امداد فرمایا کرتے تھے۔ مثلا جس کو شادی کی ضرورت ہوتی اور مالی وسائل نہ رکھتا ہوتا تو اس کی شادی کراتے تھے، ہر شاگرد کی ضروریات کی کفالت فرماتے تھے۔ اسی طرح دوسری بات یہ ہے جس کا امام صاحب اپنے شاگردوں میں خیال رکھا کرتے تھے کہ تلامذہ کی
کڑی نگرانی کرتے تھے۔ جب کسی میں احساس علم کے ساتھ کبر و تکبر کے آثار دیکھتے تھے تو اس کو زائل فرمانے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے جی میں اور نفس میں یہ خیال آیا کہ اب انہیں الگ حلقہ درس قائم کرنا چاہیے۔ امام صاحب نے اپنے ایک ساتھی سے کہا، ابو یوسف کی مجلس میں جا کر یہ مسئلہ پوچھو کہ صورت مسئولہ میں آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دھوبی کو 2 درہم کے عوض ایک کپڑا دھونے کے لیے دیا، پھر اس نے کپڑا مانگا، دھوبی نے انکار کیا اور پھر دوبارہ آیا اور کپڑے کا مطالبہ کیا، دھوبی نے کپڑا دھو کر اس کے حوالے کر دیا۔ اس صورت میں کیا دھوبی اجرت کا استحقاق رکھتا ہے؟ اگر ابو یوسف اس بات میں جواب دے یعنی ہاں میں جواب دے تو آپ کہیں غلط ہے، اور اگر امام ابو یوسف نفی میں جواب دے یعنی رونگ اور نیگیٹو میں جواب دے تو بھی آپ اس طرح کہیں کہ یہ غلط ہے۔ وہ آدمی گیا اور امام ابو یوسف سے مسئلہ معلوم کیا۔ امام ابو یوسف بولے ہاں اسے اجرت دینی ہوگی۔ اس شخص نے کہا غلط ہے۔ امام ابو یوسف کچھ سوچ کر بولے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہے۔ وہ بولا یہ بھی صحیح نہیں ہے یعنی یہ بھی غلط ہے۔ امام ابو یوسف اسی وقت اٹھ کر امام صاحب کے خدمت میں گئے۔ امام صاحب بولے آپ دھوبی کے مسئلے کے سلسلے میں آئے ہوں؟ امام ابو یوسف نے کہا مجھے یہ مسئلہ سمجھائیے۔ فرمایا یعنی حضرت امام صاحب نے فرمایا امام ابو یوسف سے کہ اگر دھوبی نے یہ کپڑا غصب کرنے کے بعد دھویا تو اسے کوئی اجرت نہیں ملنی چاہیے کیونکہ اس نے اپنے لیے دھویا ہے، اور اگر غصب کرنے